رحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیل سائیکل کے حوالے سے ہے۔ سیل سائیکل بنیادی طور پر ان واقعات کا سلسلہ ہے جب سے ایک سیل پیدا ہوتا ہے اور جب تک یہ مائٹوسس کو مکمل نہیں کر لیتا اور اپنے جیسے نئے سیل یعنی خلیات پیدا کرتا ہے۔ سیل سائیکل دو بڑے مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی انٹرفیز اور مائٹوٹک فیز۔ مائٹوٹک مرحلہ سیل سائیکل کی نسبتاً مختصر مدت ہے۔ یہ بہت طویل انٹرفیز کے ساتھ بدلتا ہے جہاں سیل خود کو تقسیم کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہاں ہم سیل سائیکل کی ٹری ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں جس میں سیل سائیکل کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ انٹرفیز جس میں سیل خود کو تیار کرتا ہے، اور اس کے مزید آگے تین حصے ہیں جس میں G1 یعنی گیپ 1 S سینتھسس فیز، G2 گیپ 2 فیز ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان تینوں فیزز کی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ انٹرفیز کا پہلا مرحلہ جس کو گیپ 1 بھی کہا جاتا ہے، یہ درج ذیل مراحل پر مشتمل ہے۔ اس میں سیل گروتھ یعنی سیل کی نشوونما، سیل سائز اور بڑے پیمانے پر بڑھتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں پروٹین سنتھسس یعنی پروٹین کی تیاری، سیل ڈی این اے کی نقل، سیل ڈویژن اور دیگر سیلولر افعال کے لیے ضروری پروٹین تیار کرتا ہے۔ آرگینل کی ترکیب تیسرا مرحلہ ہے جس میں سیل اپنے اعضاء کی نقل تیار کرتا ہے، جیسے مائٹوکانڈریا اور رائبوسومز کی کاپیز بنانا۔ چیک پوائنٹ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں سیل اس بات کو یقین بنانے کے لیے ایک چیک پوائنٹ سے گزرتا ہے کہ یہ ڈی این اے کی نقل تیار کرنے کے لیے اب تیار ہے۔ اس اوور ویو کے اندر آپ کو انٹرفیز کے 3 مراحل دکھائے گئے ہیں، جبکہ چوتھا ایک مرحلہ G0 یا G0 کہلاتا ہے، جس میں سیل جب مزید ڈیوائڈ نہیں ہونا ہوتا تو اپنی گروتھ کو روک دیتا ہے۔ اس فیز کو G0 فیز بھی کہتے ہیں۔ G1 سے اگلا مرحلہ S فیز ہے۔ اس مرحلے میں سیل اپنے کروموسومز کی نقل تیار کرتا ہے اور ہر کروموسوم دوہرے حالت میں پایا جاتا ہے، یعنی ایک کرومیٹڈ سے 2 کرومیٹڈز وجود میں آتے ہیں، اور ایک کروموسومز کے دوہرے حصے یعنی دونوں کرومیٹڈز آپس میں سسٹر کرومیٹڈز کہلاتے ہیں۔ اس فیز سے اگلا مرحلہ G2 فیز کا ہے۔ اس مرحلے میں سیل ایسی پروٹینز تیار کرتا ہے جو مائٹوسس کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پر سپنڈل فائبرز یا سپنڈل ریشوں کی پیداوار کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا مائٹوٹک فیز انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔